ملکہ صحرا سیریز ایپیسوڈ 1 پراسرار وجود قسط نمبر 28۔ مہتاب پور ہاؤس میں ہونے والے قتل کی دوہری واردات کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ایس پی سردار شیخ بھی اس سلسلے میں کچھ دبا دبا سا نظر آ رہا تھا۔ انسپکٹر نادر شاہ کو بارہا اس کا احساس ہوا تھا، کیونکہ بے باک آدمی تھا اور ہر بات بے تکان کر لیا کرتا تھا۔ اس نے ایس پی سردار شیخ سے اس موضوع پر بات کی اور کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں کہ میں مہتاب پور جا کر وہاں سے کچھ لوگوں کو تفتیش کے لیے حاصل کروں، ورنہ اور تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ نادر شاہ کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اتنی آسانی سے قتل کی اس واردات کو گول کر گئے، اس کا مقصد ہے کہ اس کے پس پشت کوئی کہانی ہے۔ ایس پی سردار شیخ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو نادر شاہ، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کنور مہتاب علی کسی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اگر خدا جھوٹ نہ بلائے تو خود اس وقت حکومت کے با اختیار لوگوں میں مہتاب کے کئی رشتہ دار موجود ہوں گے، الٹی آنتیں گلے پڑ جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایسی واضح بات نہیں ہے جس کی بنا پر ہم وہاں سے کچھ لوگوں کو تفتیش کے لیے حاصل کر سکیں۔ تم ہلکی پھلکی تحقیقات جاری رکھو، جب تک کوئی ایسا واضح ثبوت نہ مل جائے کسی کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ میں تمہیں سختی سے اس کی ہدایت کرتا ہوں۔ نادر شاہ خاموش ہو گیا تھا۔ ایس پی سردار شیخ نے جس مشکل کا اظہار کیا تھا، در حقیقت اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لے دے کے اب وہی فقیرنی رہ جاتی تھی جو نادر شاہ کی اس کیس کے سلسلے میں اپنی ذہنی تخلیق تھی۔ صرف آواز کی بنیاد پر جس نے مہتاب پور ہاؤس میں قتل کی اطلاع دی تھی، اور پھر فقیرنے کے روپ میں اسے جو لڑکی ملی تھی، اس کی آواز بھی اس آواز سے مشابہ تھی۔ اسے فقیروں کی بستی سے کچھ شواہد ملے تھے جن سے اسے پتا چلا تھا کہ اللہ رکھی نامی کسی عورت کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اللہ رکھی کے بارے میں مزید معلومات سے جو انکشافات ہوئے وہ بھی نادر شاہ کے شبے کو تقویت دیتے تھے۔ رمضان نامی فقیر نے جو کہانی سنائی تھی اس نوعیت کی انوکھی کہانی تھی۔ حالانکہ انسپکٹر نادر شاہ اس کہانی سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا تھا، پھر بھی اس نے 3 بار اپنے سب انسپکٹر شہزاد کو فقیروں کی اس آبادی کی جانب روانہ کیا تھا اور یہ معلوم کرایا تھا کہ وہ فقیرنی یہاں واپس آئی یا نہیں، یا اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی یا نہیں۔ پتہ چلا تھا کہ اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ بس یہ چند واقعات تھے جن کی بنا پر انسپکٹر نادر شاہ کو اس کیس میں خاصی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی، مگر تحقیقات کے تمام ہی راستے بند تھے اور کوئی کام نہیں بن رہا تھا۔ باقاعدہ تھانہ انچارج اپنے تھانے کو بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے تھانہ کے لوگ اس سے خاصے بددل نظر آتے تھے۔ یہ الفاظ انسپکٹر نادر شاہ کے کانوں تک پہنچے تھے کہ انسپکٹر صاحب خود تو ایک بڑے دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں رشوت وغیرہ کی ضرورت ہے نہیں، باقی لوگوں کے لیے انہوں نے مشکل پیدا کر رکھی ہے۔ غرض یہ کہ وقت گزر رہا تھا۔ اس وقت بھی نادر شاہ ایک کیس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد پچھلا پورا دن اس کیس کا چالان پیش کرنے میں گزر گیا تھا اور عدالت ہی میں اس وقت صرف ہو گیا۔ چنانچہ آج اس نے مکمل آرام کا فیصلہ کیا تھا۔ سامنے میز پر رکھا ہوا اخبار اٹھا کر اس نے پہلے فرنٹ پیج کی خبروں پر نظر ڈالی۔ تمام خبریں معمول کے مطابق تھی، کوئی ایسی خبر نہیں تھی جو اس کے لیے دلچسپی کی باعث ہوتی۔ پھر اس نے اندر کا صفحہ پڑھا اور یوں ہی ایک عنوان پر نظر ڈالتے ہوئے اس کی نگاہیں اس پر رک گئی۔
غالباً کوئی فیچر تھا جس بارے میں ایڈیٹر نے نوٹ لکھا تھا۔ نادر شاہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ایڈیٹر نے لکھا تھا، مس عرشی ہدایت اللہ۔ یہ نام اخبار نویسوں کے لیے نیا نہیں، کچھ عرصے سے یہ نام لوگوں کی توجہ کا باعث بننے لگا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مس عرشی ہدایت اللہ جس چیز کے بارے میں بھی لکھتی ہے اس کا بھرپور مشاہدہ کرتی ہے اور اپنے آپ کو اس ماحول میں شامل کر کے اس کی تمام گہرائیوں کا پتہ لگاتی ہیں، پھر اپنے زور قلم کا جادو جگاتی ہیں۔ اس بار انہوں نے گداگروں کی زندگی پر ایک دلچسپ فیچر لکھا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج تک ان کی تمام تحریروں کو شائع کرنے کا اعزاز ہمیں ہی حاصل ہوا ہے۔ نادر شاہ دلچسپی سے اخبار پر جھک گیا۔ اس نے فیچر پڑھنا شروع کیا۔ دنیا کی قدیم ترین تاریخ میں بہت سے پیشے ایسے ملتے ہیں جو پیشے سے ہٹ کر نسل در نسل بن چکے ہوں، اور وہ پیشہ ور لوگ اسی نسل کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں گداگری کو ایک سائنسی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ بے شمار نئے افراد جن کا تعلق گداگروں کے خاندان سے نہیں اس پیشے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بس سٹاپوں پر، ہوٹلوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، ہسپتالوں پر، دکانوں پر، غرض یہ کہ جہاں انسان کا گزر ہو سکتا ہے آپ کا واسطہ گداگروں کی فوج سے ضرور پڑے گا، اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ فرض انسانیت کس حد تک نبھائیں۔ گداگروں کی زندگی عام انسانوں کی زندگی سے مختلف نہیں ہوتی، نہ یہ کسی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی آبادیوں میں وہ تمام مسائل اسی شکل میں موجود ہیں جس طرح ہماری آپ کی زندگی میں۔ یہاں حسن و جمال کا گداز بھی ہوتا ہے، جدائی اور فراق کی راتیں بھی ہیں۔ خود ان گداگروں کے بہت عجیب و غریب مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے چند روز ایک نوجوان بھکارن کی حیثیت سے گزارے ہیں، اور شہر کی مختلف سڑکوں پر بھیک مانگ کر یہ اندازہ لگایا ہے کہ ایک نوجوان بھکارن کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ بھکارن اگر نوجوان ہو تو، اور تھوڑی سی نرم و نازک بھی، تو بڑے آرام سے ایک بڑی رقم کما لیتی ہے، اور اس کے سلے میں اسے کسی مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اسے پیشکشیں صبح و شام تک ملتی ہیں۔ فقیروں کی بستی میں بھی ایسے بہت سے ہمدرد اور دوست مل جاتے ہیں۔ فیچر اچھا خاصا طویل تھا اور اسے دلچسپ پیرائے میں لکھا گیا تھا، لیکن نادر شاہ کا ذہن ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بار بار ایک ہی نام نکل رہا تھا، عرشی ہدایت اللہ، عرشی ہدایت اللہ۔ اللہ رکھی، دے دے بابو اللہ کے نام پر۔ سنیے، مہتاب پور ہاؤس میں 2 افراد کی لاشیں پڑی ہیں۔ ایسا ہی شہزاد نے میز پر آہستہ سے رول بجا کر کہا، سر کس خیال میں کھوئے ہوئے ہیں؟ انسپیکٹر نادر شاہ چونک پڑا۔ میں نے سلیوٹ کیا، پھر آوازیں دی، لیکن سر بالکل ہی بے خبر بیٹھے رہے۔ سوری شہزاد، بیٹھو، کوئی خاص بات تھی؟ نہیں سر، راوی چین لکھتا ہے آج کا روز نامچہ مکمل ہو گیا ہے۔ وہ دراصل میں کچھ کام تھا، ذرا جلدی گھر جانا ہے، اگر کوئی خاص بات نہ ہو تو۔ نہیں، ہیڈ محرر فرید شاہ تو ہے نا؟ جی سر، سب لوگ موجود ہیں۔ آپ کہیں تشریف لے جائیں گے سر؟ سوچ رہا ہوں۔ ویسے کس خیال میں گم تھے؟ شہزاد، ذرا یہ فیچر پڑھ لو۔ نادر شاہ نے سرخ پینسل سے فیچر کے گرد دائرہ بنا دیا اور اخبار ایسا ہی شہزاد کے سامنے رکھ دیا۔ شہزاد نے پورا فیچر پڑھا اور بہت زیادہ پرجوش ہو گیا۔ سر، اپنے سارے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم یہ معمہ حل ہو گیا۔ یہ وہی بھکارن اللہ رکھی ہے۔ سر آپ یقین کریں،
اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں مگر شہزاد مسئلہ یہ ہے کہ سر ہدایت اللہ کے بارے میں مجھے کچھ معلومات درکار ہوں گی۔ جو بھی حکم کریں سر، میں اپنی روانگی کینسل کیے دیتا ہوں اور اس سلسلے میں معلومات حاصل کیے لیتا ہوں۔ سوچ لو، تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ نہیں سر، فون کر دیتا ہوں کہ جس پروگرام میں مجھے جانا ہے وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ بس سر، ٹھیک ہے۔ مگر ایک بات بتائیے، کیا اس لڑکی کو ٹریس آؤٹ کیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تمہیں صرف سر ہدایت اللہ کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کرنی ہے۔ ویسے تو یہ کام میں اخبار کے دفتر سے بھی کر سکتا ہوں، لیکن بہتر ہوگا کہ تم ذاتی طور پر یہ معلومات حاصل کرو۔ جی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ نام سنا ہوا ہے سر۔ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، تو پھر تم یہ معلومات حاصل کر کے مجھے اطلاع دو۔ شام کو 7 بجے ایسائی شہزاد نے نادر شاہ کو مکمل تفصیلات فراہم کی تھی۔ سر ہدایت اللہ کو اللہ نے نیک ہدایات نہیں دی، مہم جو ہے اور زیادہ تر زندگی جنگلوں، پہاڑوں اور ریگستانوں کی خاک چھاننے میں گزری ہے۔ بہت بڑی جائیدادیں ہیں۔ سر کا خطاب نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ خطاب انہیں ڈائریکٹ ملا ہے یا پھر سر شجاعت اللہ کے نام سے انہیں منتقل ہوا ہے۔ برائن روڈ پر کوٹھی ہے، 227 نمبر کی۔ دیکھنے دکھانے کی چیز ہے۔ عرشی ہدایت اللہ سر ہدایت اللہ کی بیٹی ہے۔ باقی لوگوں کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں معلوم ہو سکی سر۔ کیا ان کی ضرورت تھی؟ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ سر، اصل میں میں نے کہہ دیا تھا کہ جس تقریب میں مجھے شرکت کرنی ہے میں وہاں ذرا دیر سے پہنچ جاؤں گا۔ سر اگر آپ کا حکم ہو تو رات کو تھانے نہ آؤں؟ ہاں تم جاؤ، بہت شکریہ، انسپکٹر نادر شاہ نے کہا، اور اس کے بعد دیر تک وہ بیٹھا کاغذ پر لکیریں کھینچتا رہا۔ اس نے برائن روڈ کی کوٹھی نمبر 227 کاغذ پر لکھ لیا تھا۔ غرض پہلی بار اس سلسلے میں انسپکٹر نادر شاہ کو کچھ تھوڑی سی معلومات حاصل ہونے کی توقع ہوئی تھی، اور پھر دوسرے ہی دن وہ تیار ہو کر چل پڑا۔ باقی تمام معاملات نمٹا لیے تھے۔ چونکہ اس نے تحقیقات کے لیے رات بھر میں ایک لاہے عمل مقرر کر لیا تھا، اس لیے اس وقت وہ اپنی پرائیویٹ کار میں تھا، سادہ لباس میں ملبوس، سفید شلوار، سفید قمیض اور سیاہ چشمے میں اس کی شخصیت بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ ویسے بھی خوبصورت نوجوان تھا، خاص طور سے جامع زیب، بھرے بھرے جسم اور حسین خد و خال کا مالک۔ شلوار قمیض میں ہوتا تو اتنا حسین نظر آتا کہ دیکھنے والے ایک نگاہ دیکھنے کے بعد اسے نظر انداز نہیں کر پاتے تھے۔ اس کی کار برائن روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ جیسا کہ سردار شیخ صاحب نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے ذرا محتاط رہنا پڑتا ہے، اس نے ہدایت اللہ کو مد نگاہ رکھا تھا۔ یہاں بھی ایک بڑے آدمی ہی کا قصہ نکلا تھا، اور یہ شوق جو مس عرشی ہدایت اللہ کا تھا یقینی طور پر کسی بڑے آدمی کی بیٹی کا شوق ہو سکتا تھا۔ وہ بھکارن پوری طرح اس کے ذہن میں محفوظ تھی جو اس رات سڑک پر اس سے ٹکرائی تھی۔ بالکل بے موقع سی بات تھی، یقینی طور پر وہ کسی اور ہی عمل سے گزر رہی تھی، لیکن اس نے فوراً ہی دے دے بابو اللہ کے نام پر کہہ کر اپنی شخصیت کو مشکوک ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس وقت نادر شاہ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ حماقت کا شکار ہو گیا تھا، ورنہ بھکارن کو روک کر اس سے ذرا اس کے بارے میں تفصیل تو پوچھنی چاہیے تھی۔ بھکارن کے نقوش جو ایک لمحے کے لیے اس کے سامنے آئے تھے، لیکن یہ صرف انسپکٹر نادر شاہ کا ہی اپنے بارے میں تجزیہ نہیں تھا، بلکہ اس صفت کو ہر شخص نے تسلیم کیا تھا کہ اس کی یادداشت باکمال ہے۔ ایک بار کوئی آواز سن لے تو اسے نہیں بھولتا، ایک بار کوئی چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جائے تو 1000 لوگوں میں بھی اسے پہچان لے۔
اس خوبی کو اس نے کئی بار اپنے کیس کے سلسلے میں استعمال کیا تھا۔ برائن روڈ پہنچ گیا۔ سست رفتاری سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کوٹھی نمبر 227 تلاش کی۔ ذرا پیچیدہ راستوں سے گزر کر ملی تھی۔ کوٹھی نمبر بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا تھا، باقی اور کوئی نمبر پلیٹ وغیرہ نہیں لگائی گئی تھی۔ ابھی اس نے کار کی رفتار سست ہی کی تھی کہ کوٹھی نمبر 227 سے ایک خوبصورت کار نکلی جسے ایک لڑکی ڈرائیو کر رہی تھی۔ انسپیکٹر نادر شاہ اسے مکمل طور پر تو نہ دیکھ سکا، لیکن قریب سے گزرتے ہوئے اس نے لڑکی کو چہرے کو ضرور دیکھ لیا، اور دوسرے ہی لمحے اس کی نگاہوں میں بے شمار تصویریں ابھر آئیں، اور ساتھ ہی وہ آواز بھی، دے دے بابو اللہ کے نام پر۔ یہ چہرہ اگر تھوڑا سا بگاڑ لیا جائے تو اس بھکارن کے چہرے کے علاوہ اور کوئی چہرہ نہیں تھا۔ عرشی ہدایت اللہ، اللہ رکھی۔ انسپیکٹر نادر شاہ نے فوراً ہی کار کو موڑا اور برق رفتاری سے اس کار کے پیچھے چل پڑا۔ اپنی یادداشت پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ عرشی ہدایت اللہ ہی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تب بھی وہ بھکارن ضرور ہے جو اس سے ٹکرائی تھی۔ بس چہرے پر تھوڑا سا میک اپ کر لیا جائے، بال بکھیر لیے جائیں، چیتھڑے لگا لیے جائیں تو یہ لڑکی اس بھکارن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ نادر شاہ بڑی ہوشیاری سے اس کا تعاقب کرنے لگا، لیکن کچھ دور چلنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی کو تعاقب کا شبہ ہو چکا ہے۔ وہ اب اس طرح ذیلی سڑکوں اور گلیوں میں گاڑی گھما رہی تھی جیسے تعاقب کا اندازہ لگا رہی ہو۔ نادر شاہ کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ وہ ایک بہت تیز ترار لڑکی ہے، اسے بڑی مشکل سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ لڑکی مختلف راستوں سے گزرتی رہی۔ اب وہ جس علاقے میں تھی یہ اتفاق سے نادر شاہی کا تھانے کا علاقہ تھا۔ لڑکی نے ایک ذیلی گلی میں گاڑی موڑی تھی جس کا اختتام ایک چوڑی سڑک یا بازار میں ہوتا تھا۔ نادر شاہ نے بھی اپنی کار اس کے پیچھے لگا دی، لیکن جیسے ہی وہ گلی کے دوسرے سرے پر نکلا اسے اپنی کار کو بریک لگانا پڑا۔ لڑکی نے اپنی گاڑی روکی ہوئی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ نادر شاہ کی کار آگے نہ نکل سکے۔ نادر شاہ نے گردن نکال کر باہر دیکھا۔ لڑکی دروازہ کھول کر نیچے اتر رہی تھی۔ اس کا رخ نادر شاہ کی جانب تھا اور وہ بڑے عجیب سے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ نادر شاہ نے گیئر نیوٹرل کیا اور انجن سٹارٹ کیے لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، تم گنڈے ہو؟